بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں محل بنانے والے اعمال، مسجد بنانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں گے۔ چاش کی نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 12 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سونے کا ایک محل تیار کریں گے۔ ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ 12 سنتیں ادا کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص دن رات میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت ادا کرے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اس سے ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں اور عصر سے پہلے 2 سنتیں اور مغرب کے بعد 2 سنتیں اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں مراد ہے۔ بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ اوابین کی نماز ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں 20 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت چھوٹا کلمہ پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بازار میں داخل ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے لیے 10 لاکھ گناہ مٹا دیں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سکوت اور خاموشی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کا گھر بنائیں گے۔ جنت میں گھر بنانے والے 4 اعمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے صبح روزہ کون رکھے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جنازے کے ساتھ کون جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مریض کی تیمارداری کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مسکین کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 4 امور سر انجام دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ جمعے کے دن سورۃ الدخان پڑھنا۔ جو شخص جمعے کی رات یا جمعے کے دن کو سورہ حامیم الدخان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر تو ہمارے محل بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔